ہر بندہ مختلف شعبے سے وابستہ ہے اور اس نے آگے بڑھ کے اسپیشلائزیشن کر کے مہارت حاصل کرنی ہے، لیکن بطور مسلمان ایک انسان جو بھی ہو، جس بھی شعبے پیشے سے وابستہ ہو، جس کام میں اس نے ایکسپرٹ بننا ہے وہ کام نماز ہے۔ نماز کا اس کو ایکسپرٹ ہونا چاہیے۔ نماز کس طریقے سے ادا کرنی ہے، اس کے کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا سنن ہے، کیا اس کا طریقہ کار ہے، اور اس پر ایکسپرٹ بننا ہے کہ نماز کو بہترین طریقے سے ادا کیا جائے۔ کہتے ہیں تم نماز کو ٹھیک کر لو، نماز تمہیں ٹھیک کر دے گی۔ اٹس ویری سمپل۔ اور اس کی اہمیت پر اس سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی کہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں 700 بار نماز کا ذکر فرما رہا ہے۔ many times 700 times is a very big figure۔ اور جب میں یہ بیان تیار کر رہا تھا تو میری عادت ہے جب قرآن مجید سے برکتیں حاصل کی جاتی ہیں تو کی ورڈ ہم لکھتے ہیں سرچ آپشن میں، وہ کی ورڈ پھر آگے سرچ دیتا ہے کہاں کہاں نماز کا ذکر آیا۔ تو پڑھتے ہوئے جو بات میں نے محسوس کی وہ یہ کہ اس ایکٹیویٹی پہ سپرویژن بہت زیادہ ہے، یعنی نماز کی ہر ڈائنامک کو، ہر اینگل کو رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، خود رب تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ نماز کے اوقات کے اوپر، نہ پڑھنے کی وعید کے اوپر، پڑھنے کے فوائد کے اوپر، عصر کی نماز کی اہمیت کے اوپر، ایوری تھنگ۔ Now who is discussing? Almighty Allah, omnipotent, omnipresent, omniscient. He himself is emphasizing. So this will grade this form of worship the supreme. You cannot ignore. اور پھر رب تعالیٰ نے نماز کے حوالے سے جو اتنی اصرار فرمایا، اتنی اس کی اہمیت کو اجاگر فرمایا، اور یہ بھی بتایا کہ انڈیویجول سوسائٹی پر اور اجتماعیت میں نماز کا کیا فائدہ ہے۔ دیکھیں، مسلمان نے تو عبادت کرنی ہے، زندگی کا مقصد ہی عبادت کرنا ہے، اور عبادت کیسے ہوگی جب سارا دن اس کا دھیان اس طرف رہے گا کہ اس نے عبادت کرنی ہے، اور اس عبادت کی سب سے بہترین فارم وہ نماز ہے۔ فرمایا نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ یہ بہت وسیع جملہ ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، کیونکہ یہ وہ چیز ہے جو سب چاہ رہے ہیں، برکت سب چاہ رہے ہیں۔ اب ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے تو دکان پہ گاہکوں کا رش لگا ہوا ہے، ادھر سے اذان ہو جاتی ہے، اب یہ اس کے ایمان کی کسوٹی ہے، کتنا اس کا ایمان مضبوط ہے۔ رزق رب تعالیٰ نے دینا ہے، گاہک نے نہیں دینا۔ اب وہ اس بات پر ایمان رکھتا ہے، دکان کو بند کرتا ہے یا سامنے پردہ لگاتا ہے، لکھتا ہے جی وقفہ برائے نماز، اور نماز کے لیے چلا جاتا ہے۔ یہ توکل کی بات ہے، ایمان کی بات ہے کہ روزی سے میں برکت نماز سے ہونی ہے، اس پر اس کا ایمان کتنا ہے۔ اب دیکھیں یہ ایمان اور توکل کی جب بات آتی ہے، واقعہ کربلا کو پڑھیں۔ واقعہ کربلا میں 22,000 کی فوج اوپوننٹ موجود ہے، اور یہ حکمت خداوندی ہے، نظر آ رہا ہے سامنے کیا رزلٹ ہوگا اس کا، سب کچھ بند ہے، سامنے دشمن 22,000 کی فوج لے کر کھڑا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے نہ صرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ پورے لشکر حسین کے کسی فرد کے توکل میں کوئی کمی آئی ہو تو مجھے بتائیں، ایمان پہ کوئی لچک آئی ہو تو مجھے بتائیں۔ یہ توکل کی بات ہوتی ہے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد باسعادت ہوئی تو سامنے خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا اونٹ کے بالوں کی چادر اوڑھ کر چکی پیس رہی تھی، سیدہ کائنات ہیں اور جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور اتنے اوصاف ہیں کہ اس کو سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن اس حالت میں وہ چکی پیس رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، غمگین ہوئے، لیکن یہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ دنیا کی مشقت برداشت کر لو، آگے آسانی آسانی ہے۔ فوکس کہاں ہے؟ آج غربت کا بہت رونا روتے ہیں نا کہ جی غربت بہت زیادہ ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا، کیونکہ نظر محرومیوں پر ہے، نعمتوں پر نہیں ہے۔ ایک شاعر تھا ڈی ڈی راٹ اس کا نام تھا، وہ غریب آدمی تھا اور غربت میں بڑا خوش تھا، اپنے لائف سٹائل میں بڑا خوش تھا، بٹ ہی واز اے فیمس پوئٹ، ہی واز اے لٹریری پرسنالٹی۔ So what happened one day, a person has gifted him a robe۔ ایک بندے نے اس کو خوبصورت چوغا تحفے میں دیا، کپڑا اس نے لے لیا تحفے میں۔ اب جب اس نے چوغا تحفے میں لیا، وہ کہتا ہے کہ میری زندگی بے چین اور پریشان ہو گئی، وہ سارا سکون چھن گیا۔ وہ نظم لکھتا ہے پوری، ڈی ڈی راٹ افیکٹ اس کو کہا جاتا ہے۔ کیا نظم تھی؟ وہ کہتا ہے جب کپڑے میرے اتنے اچھے ہیں اب گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے، کپڑے جب اتنے اچھے ہیں تو جوتے بھی اچھے ہونے چاہیے، جب کپڑے اتنے اچھے تو مکان بھی بڑا ہونا چاہیے۔ دس از ڈی ڈی راٹ افیکٹ۔ اور وہ ایک چیز کے پیچھے جا کے تمام چیزوں کے پیچھے پھر ہر ایک کی نظر پڑ رہی ہے، ہر ایک کی نظر بھی اچھی ہونی چاہیے۔ او اللہ کے بندو، ہر بندہ مصروف ہے، کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ اب بڑے ڈپارٹمنٹل اسٹور میں جاتے ہیں، آپ کو لگتا ہے ہر بندہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اسپاٹ لائٹ افیکٹ، فلیش لائٹ افیکٹ۔ اسپاٹ لائٹ ہوتی ہے نا جب بندہ ایسے بیچ میں آتا ہے اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے ایسے کر کے، آپ کو لگ رہا ہے ساری لائٹیں آپ کی طرف ہے، اور کسی کو آپ کی پرواہ نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے لیے اس نے آپ کو دیکھا، وہ بھی اس لیے کہ ٹکر نہ مار دیں آپ آگے، باقی اس کو کوئی غرض نہیں ہے آپ سے۔ بندے بڑے مصروف ہیں۔ تو ڈی ڈی راٹ لکھتا ہے کہ جناب میں تو بڑا پریشان ہو گیا اور سارا میرا سکون چھن گیا۔ تو یہ یاد رکھے کہ
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نیک اعمال کر کے ہم نے انہیں سمیٹنا ہے اور پھر ساتھ لے کر جانا ہے. اب کوئی کہ جی میرے پاس تو کروڑ روپیہ نہیں ہے، میں تو مسجد نہیں بنا سکتا، میں نیکی کیسے کروں گا؟ یا میرے پاس تو اربوں روپے نہیں ہے، میں 10-12 جناب جو ہے وہ مدرسے بنا دوں، جامعات بنا دوں. تو یہ دین اسلام کے اندر ٹنل ویژن نہ رکھے. اسلام تو اتنا بہترین مذہب ہے کہ آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھ کے اپنی زوجہ کو مسکرا کے دیکھیں، صدقے کا ثواب مل جاتا ہے. امام راضی حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک بندہ بڑا گناہ گار تھا، رب تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا. وہ کہتا مالک میری کون سی ایسی بات تھی جس پہ تیرا یہ رحم اور کرم یہ جوش میں آیا؟ کہا تو رات کے اندھیرے میں جا رہا تھا، یاد کر تو نے رستے میں ایک پتھر دیکھا تو پتھر ہٹا دیا، یہ کہہ کے کہ بندے کو لگ نہ جائے. کہتا وہ تو بڑی پہلے کی بات ہے مالک. کہ دیکھ تو رات کے اندھیرے میں میری مخلوق کا خیال کر رہا ہے تو میں تیرا خیال نہیں کروں گا. اس کا نام ہے یا خبیرو، خبر رکھنے والا. تو اس سے بڑھ کر کون خبر رکھے گا؟ دل میں اٹھنے والے وسوسے سے بھی باخبر ہے نا. نیکی کو چھوٹا سمجھ کے کبھی اگنور نہ کرنا، یاد رکھنا، کسی کو مسکرا کے دیکھنا، سلام میں پہل کرنا، پتھر ہٹا دینا. کتنا ٹائم اور کتنا سرمایہ چاہیے اس میں مجھے بتاؤ آپ. جب کوئی سلام میں پہل کرتا ہے 90 رحمتیں اس کے لیے ہیں، جو جواب دیتا ہے 10 رحمتیں اس کے لیے. کہو السلام علیکم، تمہیں 10 نیکیاں مل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20 مل جائیں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30 نیکیاں تمہیں مل گئی. کھاتے بھرے جا رہے ہیں تو ڈونٹ اگنور نہیں کرنا. تو میرے محترم سامعین کرام، یا خبیرو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان جب کوئی کام کرتا ہے اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے. میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا بہت پہلے کسی کتاب میں کہ ایک بندہ بڑا بد کردار تھا تو وہ اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب عذاب کے فرشتے بھی آئے اور جنت کے فرشتے بھی آئے. جنت کا فرشتہ کہتا ہے اس کو میں نے لے کے جانا ہے، عذاب کا کہتا ہے میں نے لے کے جانا ہے. کہا تو تم کیوں لے کے جاؤ گے نیکی کے فرشتے، اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں. وہ کہتا مجھے ذرا چیکنگ کرنے دو پوری. اس نے چیکنگ وغیرہ کی تو واقعی کچھ نہیں نکلا. وہ کہتا اب میں لے جاؤں؟ کہا نہیں میں اور چیکنگ کروں گا تھوڑی اس کی. اور چیکنگ کی، اس کی جو زبان تھی نا اس کو تالو سے پکڑ کے اسے نچوڑا تو پتہ چلا کہ کرتبہ کی مسجد میں نا اس نے مسجد کی شان و شوکت دیکھ کر بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ اور اللہ کی ہیبت اور جلال کو یاد رکھتے ہوئے نا کلمہ پڑھا تھا. ایک اس نے نچوڑا تو کلمہ سامنے آیا. کہتا باری تعالیٰ یہ تیرا نام لیا اس نے، اور کس کیفیت میں لیا؟ رب تعالیٰ کہتا ہے اس کو جنت ملے گا. نیکی کو کبھی بھی چھوٹا سمجھ کے اگنور نہیں کرنا، اکٹھی کرتے رہو. جہاں ملے، ادھر ملی ادھر ملی، اکٹھی کر لو، ادھر سے بھی اکٹھی کر لو، یہ بھی اکٹھی کر لو. دیکھو ایک والٹ ہے، گودام ہے، امیجن کرو اس گودام میں نیکیاں پائل اپ ہوتی جا رہی ہیں، گانٹھیں بن کے لگتی جا رہی ہیں. کسی عالم نے ڈاکٹر کو بڑی پیاری بات کہتا ہے شفا تو، غور سے سنیے گا، کہتا ہے شفا تو اللہ نے دینی ہے، آپ دوائی تو ہنس کے دے دیا کریں، وہ تو آپ کے بس میں نہیں ہے نا. شفا مریض بھی لڑ رہا ہے ڈاکٹر سے اس کام کے لیے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے. اس کا